السلام علیکم پاکستانیوں، پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی اور حوصلے بلند ہیں۔ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ قائد اعظم کو طلباء سے بے حد محبت تھی۔ جب انہوں نے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو نوجوانوں کا پیغام دیا تو وہ منزل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پوری ثابت قدمی سے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور ملک و قوم کے مستقبل کی باغ ڈور سنبھالی۔ وہ قوم کے ہر بچے کو مستقبل کا امین سمجھتے تھے۔ 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قیام کے وقت فرمایا، نئی نسل کے نوجوان نہایت قابل تعریف ہیں۔ تم میں سے کئی نوجوان آگے چل کر جناب بنیں گے اور مجھے یقین ہے کہ قوم کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ دوستو، آزادی کا احساس دلاتے ہوئے 30 مارچ 1941 کو لاہور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھیے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ سلطنت مغلیہ کے زوال سے لے کر اب تک سب سے بڑا کام ہے جو آپ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ منزل تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانا پڑے گا، ہر ممکن طریقے سے تیاری کرنا پڑے گی، جذبات کے دھارے میں نہ بہہ جائیں اور محض نعروں کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور بس کام، صبر اور برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کریں۔ دوستو، قائد اعظم نے طلباء کو ہمیشہ حصول علم کی طرف متوجہ کیا، انہیں علم کی اہمیت کا احساس دلایا، دنیا میں ہونے والی سیاسی، سماجی، سائنسی اور اقتصادی ترقی سے آگاہ کیا، ان میں ایک نئی جستجو پیدا کی۔ 3 جولائی 1943 کو انہوں نے بلوچستان میں فرمایا، یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال سب سے ضروری امر تعلیم ہے، علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی پستی کا سبب تعلیم کی تنزلی کو قرار دیا۔ وہ آزادی کی جدوجہد میں شریک ہونے والے طلباء پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے زور دیتے تھے تاکہ وہ اعلیٰ اذہان کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ 20 اکتوبر 1947 کو لاہور میں بلندی کردار اور حب الوطنی کا سبق دیتے ہوئے طلباء سے فرمایا، میں پاکستان کے ہر باشندے اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ خدمت، ہمت اور برداشت کے طلباء تعلیم کے ساتھ نظم و ضبط بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بغیر نظم و ضبط کے ان کی نظر میں کوئی ترقی ممکن نہیں تھی۔ قائد اعظم نے طلباء سے فرمایا، آپ مستقبل کے معمار ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر آ پڑا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ آپ کو پورا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کتنی اور کتنی شدید ہیں، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔ طلباء کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے دل میں احساس ہونا چاہیے، جب تک احساس ذمہ داری ان میں پیدا نہ ہوگا وہ کسی کام میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ دوستو، قائد اعظم نے ڈھاکہ کے ایک جلسے میں عام طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے نوجوان دوستو، میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بن گئے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اب میں آپ کو ہی حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی باری پر کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اس طرح رہیے کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل استحکام اور اتحاد پیدا کیجیے۔ آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفا، اپنے والدین سے وفا، اپنی مملکت سے وفا اور اپنے مطالعے پر کامل توجہ۔ دوستو، قائد اعظم اکثر تعلیمی اداروں میں جا کر طلباء سے ملتے اور ان کے خیالات سنتے۔ جو جوانوں میں اجتماعی کمزوریاں پائی جاتی ان کا ذکر اپنی تقاریر میں کرتے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ عظیم اسناد میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں بتایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ، آپ کا ذہن، آپ کے مقاصد، آپ کی تمناؤں کا رخ دوسرے راستوں، دوسرے میدانوں اور دوسری منازل کی طرف ہونا چاہیے۔ اپریل 1948 کو
इस सिलसिले में पेशावर में भी तलबा से खिताब करते हुए फरमाया, मेरे नौजवान दोस्तों, आप अपनी शख्सियत को महज सरकारी मुलाजिम बनने के हौल में महदूद न करें। अब नए मैदान, नए रास्ते और नई मंजिलें आपकी मुंतजर हैं। साइंस, तिजारत, बैंक, बीमा, सनत और हरफत और फनी तालीम के शोबे आपकी तवज्जो और तजस्सुस के मोहताज हैं। कायदे आज़म के बताए हुए असूल आज भी हमारे लिए मिशले राह हैं। तो बदलो सोच, बदलो पाकिस्तान। हमारा फर्ज है कि मुल्क और मिल्लत की खिदमत करें, अपना तमाम वक्त हसूल इल्म में सर्फ करें और अपने मुल्क के लिए हकीकी मानों में असासा बने और खिदमत खल्क को अपना शार बनाएं।